اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور انہیں اسی شبے میں ڈالتے جس میں اب مبتلا ہیں۔ اور تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دو کہ ملک میں سیر کرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحم لازم کر لیا ہے۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا جس میں کچھ شک نہیں۔ جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے وہ ایمان نہیں لاتے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں پایا جاتا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو جو اللہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، کیا اس کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بناؤں؟ اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہو جاؤں، اور تو ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ کہہ دو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس سے اس دن عذاب ٹال گیا تو اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اپنے بندوں پر اسی کا زور ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے ڈراؤں، اور جس کو یہ قرآن پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ کہہ دو میں تو گواہی نہیں دیتا، کہہ دو وہی ایک معبود ہے، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔